السلام علیکم ناظرین. ناظرین آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے، جو کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد بنی ہے، اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اس موضوع پہ میرے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ایک بہت ہی عزیز دوست اور مایانہ اسکالر ڈاکٹر منظور خان آفریدی موجود ہیں اس وقت، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے 2018 سے، اس کی فارن پالیسی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک تو جنرل بتا دیں، اور پھر اسپیسیفکلی اگر آپ دیکھیں تو یورپ اور امریکہ کی طرف اس کی فارن پالیسی کیسی ہے؟ یہ 2 سالوں میں کیسا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان کی فارن پالیسی کافی متحرک ہے. جب سے عمران خان پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی ہے تو بہت سارے جو سربراہان مملکت ہیں، سربراہان حکومت ہیں اور وزرائے خارجہ ہیں، انہوں نے پاکستان کے دورے کیے ہیں. اور جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے صدر ہیں، وزیر خارجہ ہیں اور جو دوسرے ڈگنیٹریز ہیں، وہ بھی سرکاری دوروں پہ مختلف ممالک جا چکے ہیں. نہ صرف جو پڑوسی ممالک ہیں بلکہ اسلامی ممالک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم دنیا کے ممالک ہیں جیسے یورپ کے ممالک، اقوام متحدہ کا وزٹ جو ہیں اور امریکہ کے دورے، یہ سب اس میں شامل ہیں. تو کافی جو ایک تحریک ہیں پاکستان کی فارن پالیسی میں، وہ سامنے آ رہی ہیں اور کافی اب متحرک ہیں اور ایکٹیو ہے اس حوالے سے. کیونکہ جس طرح مختلف ایشوز کو ٹیکل کیا ہے، تو اور جس طرح نہ صرف جو اکنامک ایشوز ہیں بلکہ پولیٹیکل ایشوز اور ایون ریلیجس ایشوز، خاص کر جو روہنگیا مسلمز کا ایشو ہیں، اس کو جس طرح ٹیکل کیا ہے، فلسطین کا ایشو ہیں، یا جو پڑوسی ممالک کے ساتھ ہیں، یا جو اس خطے کو لاحق مختلف چیلنجز ہیں، مشترکہ جو مسائل ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اور جو پاکستان کی فارن پالیسی ہیں وہ پچھلے 1.5-2 سال سے کافی متحرک نظر آ رہی ہیں. اور اس پہ آلدو کہ اور بھی اس میں اور زیادہ جو متحرک ہونے کی ضرورت ہے وہ اور زیادہ ہونی چاہیے. لیکن جو ابھی تک فارن پالیسی ہیں، سو دیٹ از ویری مچ اینڈ انف ایکٹیو. اچھا ڈاکٹر صاحب، امریکہ اور یورپ کے ساتھ فارن پالیسی پاکستان کی کیسے رہی ہے؟ اب ذرا اسپیسیفک ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ بتا سکتے ہیں امریکہ اور یورپ کے ساتھ اسپیسیفکلی کیسی رہی ہے اس حوالے سے ان 2 سالوں میں؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی وار آن ٹیرر ہیں، یا جو دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ ہے. کیونکہ پاکستان نے اس جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے. آلدو کہ بہت زیادہ اس میں اونچ نیچ آئی ہیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی پاکستان پہ الزامات لگائے جا چکے ہیں بہت دفعہ، کئی دفعہ. اور پاکستان نے بھی اس طرح خدشات کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر رہا جو اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے اس جنگ کے خلاف، اور پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے. اس میں اسامہ بن لادن کا جو واقعہ ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے، جو ڈرون حملوں کا سوال ہیں وہ بھی آتا ہے، جو بارڈر مینجمنٹ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، وہ بھی کافی دفعہ اس پہ جو ہیں ڈسکشن ہو چکی ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان. جو ڈرگ سمگلنگ ہے، اس کے علاوہ جو اکانومی ہے، جو اکنامک ریلیشنز ہیں بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، اس پہ بھی ڈسکشن ہو چکی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم موضوع ہیں اور جو اہم مسئلہ ہیں وہ یہی دہشت گردی کا ہے، اس پورے خطے میں امن لانے کا ہے اور افغانستان کا ہے، جو کہ موسٹ ڈسکسڈ ایشو رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو امریکہ کی طرف سے جو ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا رہا پاکستان سے، اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے. اور ایک اور طرح سے مختلف ممالک کی طرف سے جو پاکستان کے دشمن ممالک تھے کہ آئسولیشن کا شکار ہو جائیں پاکستان ڈپلومیٹیکلی، وہ بھی الحمدللہ کہ پاکستان نہیں ہو سکا. اور پچھلے 2 سال سے اس میں کافی مطلب پاکستان ڈپلومیٹیکلی انگیج رہا ہے دنیا کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ جو بیجنگ میں سمٹ ہوئی ہیں، جو شنگھائی یہ بی آر آئی کے حوالے سے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی ہیں، خواہ وہ بو فورم ہو جو چین کے خینان پروونس میں منعقد ہوتی ہے، خواہ وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی او آئی سی کے مختلف اجلاس ہوں، خواہ وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی ایس سی او کے مختلف جو اس کے سمٹس ہوں یا اجلاس ہوں، یا وہ اقوام متحدہ کے اجلاس ہو، ان سب میں پاکستان نے بہت متحرک کردار ادا کیا ہے. اور ریسنٹلی جو
عمران خان کی وزٹ تھی اقوام متحدہ، وہاں پہ جو ہیں اس نے مسلمانوں کی ترجمانی بھی کی ہیں، پاکستانیوں کی ترجمانی بھی کی ہیں، اور وہاں پر اقوام متحدہ میں جو انڈین ایگریشن ہے خاص کر کشمیر میں، اس کو کنڈیم بھی کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ واضح کیا ہے کہ امریکہ کو اب آگے آنا چاہیے اور یہاں کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے اس کو بند کر دینا چاہیے اور انڈیا کو پریشرائز کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں بھی پاکستان نے متحرک کردار ادا کیا ہے، اور امریکہ نے کئی دفعہ اس کی تعریف بھی کی ہے اور پاکستان کے اس کردار کو اپریشیٹ اور ایکنالج کیا ہے۔ بڑا کمپریہنسولی آپ نے بتایا امریکہ کے ساتھ تعلقات اور پاکستان اور امریکہ کے جو کرنٹ گورنمنٹ میں چل رہے ہیں۔ ایک اور بھی ہماری فارن پالیسی میں ایک ریگولر ایک چیز رہتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از دا پیوٹ اراؤنڈ وچ دا فارن پالیسی آف پاکستان ریوالوز، وہ ہے انڈیا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی پالیسی ٹورڈز انڈیا ان دس گورنمنٹ ڈیورنگ دس گورنمنٹ؟ دیکھیے پاکستان کی انڈیا کی طرف پالیسی، پاکستان نے تو ہر دفعہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہی کرتارپور کوریڈور جو ہیں یہ ایک بہت بڑی فراخ دلی کا ثبوت ہے جو اس گورنمنٹ نے دیا ہے، اور جس طرح وہاں کی مائنورٹی ہیں سکھ، ان کو ویلکم کیا ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں، اپنی جو مقدس جگہ ہیں جو ان کے گردوارے ہیں ان کو وزٹ کرے، اور ایک بہت پرانا گردوارہ یعنی وہاں پہ جو کرتارپور میں ہے اس کو رینوویٹ کیا اور اس کو اور زیادہ جو ہیں مطلب وہ اس میں وسعت لایا پاکستان۔ اس کے علاوہ لیکن پھر بھی انڈیا کی طرف سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوتا ہے یہاں پہ ابھی نندن جو انڈین صحافی ہیں وہ پاکستان آتا ہے، پاکستان کو ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے کہ پاکستان جو ہیں اس سے محفوظ رہتا ہے اور پاکستان اس کو گرفتار کرتا ہے، اور پھر ایک جذبہ خیر مقدمی کے تحت جو ہے خیر سگالی کے تحت پاکستان جو ہے وہ پائلٹ انڈیا کو واپس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر پچھلے سال 5 اگست 2019 سے جس طرح سچویشن ہے کشمیر میں کہ آرٹیکلس 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا گیا، جو کہ یہ یک طرفہ کارروائی ہے۔ کشمیر کا جو علاقہ ہے، جموں کشمیر کی جو ریاست تھی اس پہ جو ناجائز قبضہ تھا، اور ابھی جو اس کی صورتحال ہیں تو یہ 1947 سے ڈسپیوٹڈ ایریا ہیں، تو یقیناً کہ اس پہ یہ انڈیا کا جو اقدام تھا یہ یک طرفہ تھا، یہ انٹرنیشنل لاء کی بھی خلاف ورزی ہیں، یہ سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ وہاں پہ ابھی تک کرفیو کا سماع ہے، بلکہ لیٹرلی کرفیو جو ہیں وہ نافذ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ نافذ کیا گیا، اور ساتھ ساتھ جو نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزن اس کو قائم کیا گیا، تو اس حوالے سے بھی پاکستان نے کافی متحرک کردار ادا کیا ہے، فعال کردار ادا کیا ہے کہ اس پہ آواز اٹھائے ہیں، مختلف جو ہیومن رائٹس باڈیز ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ یہاں پہ آ جائیں، لائن آف کنٹرول پہ اس پوری سچویشن کو دے کے وہ مودی سرکار پہ جو ہیں اپنا پریشر ڈیولپ کرے۔ امریکہ کو بھی پاکستان نے جھنجھوڑا ہے، عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہیں، اقوام متحدہ کا دروازہ بھی پاکستان نے ناک کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی اب انڈیا کے حوالے سے بھی کافی متحرک ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، فارن پالیسی ہماری انڈیا کے حوالے سے تو متحرک تھی اور اب ماشاءاللہ مزید ہو گئی ہے، دیٹ از اے گڈ سائن۔ ایک اور اینگل جو کہ بڑا یونیک ہے شاید اس گورنمنٹ کے حوالے سے، وہ کسی اور گورنمنٹ میں کبھی وہ اینگل ہماری فارن پالیسی میں شاید رہا ہی نہیں ہے۔ امریکہ اور انڈیا یہ تو چلتے رہتے ہیں، کلائمیٹ چینج پہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس گورنمنٹ کی پالیسی کو؟ میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت امپارٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ پوری دنیا جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کافی پریشان ہے۔ اقوام متحدہ اور جو جنرل اسمبلی ہیں اس نے بھی یہ اپنے مقاصد میں شامل کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج پہ کیسے قابو پانا ہے۔ تو اس حوالے سے جو عمران خان کی تقریر ہیں جو اقوام متحدہ کیا تھا وہاں پہ بھی اس نے کلائمیٹ چینج کا ذکر کیا تھا۔ پاکستان جو ہے کافی اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ وہ گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے حوالے سے کام کرے، اور پاکستان مختلف IGOs اور NGOs کے ساتھ مل کر اس کو آگے بڑھا رہا ہے، اور پاکستان نے باقاعدہ اب کلائمیٹ چینج کا جو نقطہ ہیں، جو پوائنٹ ہیں، جو ایشو ہیں، اس کو اپنی فارن پالیسی کا حصہ بنایا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب،
چلیں ڈاکٹر صاحب، یہ تو ساری باتیں اچھی ہو گئی ہیں. کچھ ایریاز آف امپرومنٹ آپ کو فارن پالیسی میں ہمارے کون سے ایریاز آف امپرومنٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہو جائیں تو ہماری فارن پالیسی زیادہ اچھے طریقے سے ملک کے امیج کو پروجیکٹ کر سکتی ہے، اپنے اہداف کو حاصل کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ جو فارن پالیسی ہیں وہ پیپل سنٹرک ہونی چاہیے. جو آپ کے لوگوں کی ضروریات ہیں یا جو لوگوں کے مفادات ہیں، آف کورس کہ اسٹیٹ کے مفادات کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تسلسل ہونا چاہیے، خاص کر آپ جب ایک پوائنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، جب ایک پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں بریک ڈاؤن نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کو آگے تسلسل کے ساتھ جو ہیں آگے لے کے جانا چاہیے. تھرڈ بات جو ہے اکیڈیمیا کو جو ہے اس میں ایک موقع دینا چاہیے، کیونکہ اکیڈیمیا وہ انفارمڈ اکیڈیمیا وہ گائیڈ کر سکتے ہیں، جس طرح دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں یہ پریکٹس ہے، خاص کر امریکہ میں، کہ وہاں پہ جو ہیں اکیڈیمیا سے لوگ لیے جاتے ہیں فارن آفس میں. ان کی جو فارن مشنز ہوتی ہیں، جو ان کی فارن پالیسی ایگزیکیوشن ہوتی ہیں، فارن پالیسی میکنگ ہوتی ہے، ان سب جگہوں پہ اکیڈیمیا جو ہیں ان سے مشورے لیے جاتے ہیں. خاص کر پھر جو تھنک ٹینکس ہیں اور جو ایک کونسل بنائی جاتی ہے، جس طرح کونسل آن فارن ریلیشنز ہیں امریکہ میں، تو اس طرح پاکستان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی فارن پالیسی اور زیادہ ویبرنٹ اور زیادہ ایکٹیو اور اسٹرینتھن ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت کمپریہنسولی آپ نے انالیسس اپنا دیا. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر منظور خان آفریدی صاحب. انہوں نے آج ہمارے ساتھ فارن پالیسی پہ بات کی، پاکستان کی فارن پالیسی میں کیا کیا ایریاز آف امپرومنٹ ہے وہ بھی بتائے، امریکہ کی طرف کیسی فارن پالیسی ہے، ہندوستان کی طرف ہماری فارن پالیسی کیسی ہے، اور پھر کلائمیٹ چینج پہ پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ کیسی ہے. تو ناظرین، میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے دن نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.